ہے میں کون ہوں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں. یہ جو میں کون ہوں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں یہ اتنا obvious ہے کہ آپ جب بھی مانگتے ہیں تو آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ خالی ہیں یا آپ کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو دینے والا ہے آپ کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ اختیار، وہ شے، وہ آپ کی ضرورت پورے کرنے پہ قادر ہے. یعنی یہ ایک رشتہ کہ میں مانگنے والا ہوں اور کوئی دینے والا ہے، یہ واضح کرنے کے بعد آپ پھر منگتے بنتے ہیں. اچھا، رب کے ہاں جب آپ نے مانگنا ہے تو پہلے تو یہ تعارف جان لیجیے وہ کون ہے. سبحان اللہ. وہ رب وہ ہے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. بسم اللہ. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی سب مخلوقیں، بے شک جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب مخلوقات اگر رب کے سامنے پیش ہو جائیں اور رب کہے کہ تم مجھے پکارو اور مانگو، تو ایک مخلوق بولے گی، ایک فرد بولے گا، 2 افراد بولیں گے، تعداد بڑھتی جائے گی، باقی مخلوقات کو کہا جائے گا. ایک وقت میں دنیا کی ساری مخلوقات اگر اکٹھے اس سے مانگے تو وہ کہتا ہے میں ایک ایک کی سنتا ہوں. یعنی اس کے سننے کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ سمیع و بصیر ذات، وہ ایک ایک کو علیحدہ سن لیتا ہے. اچھا، اب وہ جو سننے والی ذات ہے، اب ذرا اسی کو تخیل میں سوچئے کہ ہم ماں کے سامنے بچپن میں 3-4 بچے گھر کے وہ چنگیر کے پاس بیٹھ کے روٹی کھانے لگتے تھے تو ایک دم سے ہم کہتے تھے میرا اچار، میری چوری، تو ماں کہتی تھی ایک ایک کر کے بولو. ایک دنیا میں ماں کہتی ہے ایک ایک کر کے بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. وہ ذات سب مخلوقیں اگر ایک وقت میں پکاریں، آپ دیکھیں ہمیں سننے والے جو ہیں وہ اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، ساری مخلوقات ایک لمحے میں دعا مانگ لیں، وہ سب کو ایک ایک سن لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں. تو وہ ذات جو سننے والی ذات ہے، جو سمیع و بصیر ہے، پھر اس کے سننے کا کمال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کسی لینگویج میں بولو، بیوٹیفل، دنیا کی کسی زبان میں بولو. وہ کہتا ہے مجھے زبان مسئلہ نہیں، مجھے سب زبانیں آتی ہیں. وہ زبان جو کبھی دنیا میں تھیں اور چلی گئیں میں ان کو بھی سنتا تھا، جو آج رائج ہیں میں ان کو بھی سنتا ہوں، اور وہ زبانیں جو ابھی آئی نہیں ہیں، تخلیق نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے میں ان کو بھی سن لوں گا. پھر آپ زبان کو چھوڑیے، لہجہ کیا آپ کا. یہاں دیکھیے کوئی انگلش ٹھیک لہجے میں نہ بولے تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. اردو دان، اردو سننے والا اگر دیکھے کہ کسی کی اردو ٹھیک نہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے اردو کیسے بولی. وہ ذات کہتی ہے تمہارا لہجہ کچھ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. اچھا، وہ کہتی ہے چلو تم بول نہیں رہے، تمہاری زبان کیا ہے، تم نے ہونٹ نہیں ہلائے، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں، میں اس کو جان لیتا ہوں. تو اپنے رب کی اس طاقت اور اختیار کو جانتے ہوئے کہ وہ سننے والا رب ہے، سب سے بڑا ہرڈل عروج آتا ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ اگر آپ کسی کو پکاریں اس شک کے ساتھ کہ وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، یہ دنیا میں ذرا سوچیں. بالکل. آپ کو رشتوں میں یقین نہ ہو، کتنا ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ کیسا میرا بیٹا ہے یا میرا دوست ہے جس کو یہ شک ہے کہ میں سنوں گا کہ نہیں سنوں گا. وہ ذات پہ یہ مان، یہ یقین کہ وہ میری سنتا ہے. میری بہن دیکھیں، جب یہ مان اور یقین ہے کہ وہ سنتا ہے تو پھر کتنے اعتماد کے ساتھ مانگیں گے، پھر کتنے یقین کے ساتھ مانگیں گے. تو سب سے پہلے تو اس کے تعارف پہ جائیے کہ وہ قادر ذات ہے، اس کے سامنے کچھ ناممکن نہیں ہے. وہ ذات ہے جو آپ کے دادے پردادوں سے، آدم سے آج تک پالتی آئی ہے. بے شک. وہ ذات ہے جو آپ پچھلوں کو دیکھ لیجئے، آئندہ آنے والوں کو دیکھ لیجئے، سب کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے. اچھا، آپ بہت بڑا مطالعہ نہ کر سکیں، آپ اچھے انتھروپولوجسٹ نہیں ہیں، آپ اچھے ریسرچر نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں ذرا مڑ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یاد آئے گا وہ کیسے پالتا ہے، وہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ کیسے گمان پیدا کرتا ہے. دیکھیے مثال لیجئے، ٹرانسمیشن ہے. ہم جب بہن شروع کرنے لگے تھے تو ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ٹرانسمیشن عروج ناصر کرے گی، مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ٹیم ہوگی، آپ کو کیوں خیال آیا کہ قاسم بھائی کے ساتھ ہی کرنی. یہ خیال بھی رزق کی شکل میں دیتا ہے. بالکل. وہ اس نے رزق کی اتنی شکلیں رکھ دی ہیں، عزت، بھرم، حیا، آنکھوں کی بینائی، جسم میں طاقت. آپ دیکھیے نا، ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ سب کچھ چھن جائے، پھر بھی ایک مزدور کی طرح سر پہ ٹوکری رکھ کے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے. یہ جو اس نے اختیار ہمیں دیا ہے، یہ کتنا بڑا رزق ہے.